السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ جی غلام صاحب، میں نے آپ کی ختم نبوت اور نزول مسیح کی کتاب کو دیکھا ہے، خاص طور پہ نزول مسیح کی جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ قادیانی تو نہیں ہے کہیں؟ الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ نہیں تو آپ کافر مرتد ہیں، چھوڑے میری جان، دفع ہوئے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ پہلے میں نے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو دعوت دی کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہمارے ساتھ علمی گفتگو کریں، لیکن جیسے آپ نے سنا ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایک احمدی مسلمان نوجوان کے ساتھ بات کریں۔ اب میرے میں تو کوئی خوبی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کوئی عام مولوی نہیں، بلکہ ابو یحییٰ نور پوری کے استاذ ہیں، اور آج کل پاکستان میں اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کے پاس بھی جرت نہ تھی کہ وہ ان دلائل کا جواب دے سکیں یا ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ الحمدللہ، اور یہ ان سب علماء کا حال ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دلائل کے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دلائل قرآن اور حدیث سے ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم اور عدل تھے جو ایسے دلائل لائے ہیں جن کا کسی کے پاس بھی نہ آج جواب ہے اور نہ قیامت تک کوئی بھی ان کے پاس جواب ہوگا۔ میں نے کہا اس نے سلام کیا، میں نے کہا نام میں کہے نہیں ہو سکتا۔ اچھا جیسے بیٹھے تو کہتے جی قرآن لے آؤ، میں کہتا قرآن ہوں اسلام، میں تو چین کے نام وہ میری بھی ہوگی مول بھی ہے، یہ کوئی کتاب میں ڈائلاگ کا نام لینا، ڈائلاگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں، خبردار میں خوب بنتا کہتے جی قرآن پہ بات ہوگی، میں کہتا قرآن کی بات ہوگی، یہ جو بندی دوست بیٹھے ہیں ان سے میں بریلوی ہوں، یہ مجھ سے کریں، شیعہ کو میں اس سے کریں، وہابی کو میں اس سے کریں، تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی، کہتے جی سمجھ نہیں آئے گی۔ قادیانی سے بحث کرو گے وہ فاتحہ تو کہے گا قرآن لے آؤ، قرآن لے آؤ، نہیں قرآن نہیں، قرآن نہیں، قرآن پہ بات ہوگی سنی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، چونکہ ہم ایک تعلم کے شعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام کا ذہن جو ہے مناظرانہ ذہن ہے، تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ ہے تعیین موضوع کا، کہ ہم ان کے ساتھ موضوع متعین کریں کہ ہم اور تم بحث جو ہے وہ کس موضوع پر کریں۔ موضوع تو تین ہو گئے، حیات اور وفات مسیح علیہ السلام، دوسرا ختم نبوت، اجراء نبوت، اور تیسرا صدق و کذب مرزا کے موضوع پر۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے
وہ کوشش کریں گے، قادیانی کوشش کریں گے کہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بحث کی جائے۔ وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بحث کرو، یا کہیں گے کہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع پر بحث کرو۔ آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و کذب مرزا کے موضوع پر بحث کرو۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات کی سفر کرو، عیسیٰ زندہ یا ہو۔ کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج دیتے رہے۔ یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجرائے نبوت پر نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس آئے تھی۔ یا بنی آدم اما یا تجنب رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یا تجنب مطالعہ کثیرہ نور استقبال کا ہے یا نہیں؟ اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو۔ اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر اور یا بحث ہو اجرائے نبوت، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے ڈسکورس پر، اس کے کیریکٹر پر۔ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب۔ درجہ کیا کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں، اور ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو۔ اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ برابر ہے جائیں۔ آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو۔ بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو۔ یہ کہ حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو، عقل آ رہی یا نہیں؟ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ محمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوں کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا اور تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور چنیوٹی صاحب کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا۔ وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تو اتھے وہ کردار تے مورچہ لانا ہے ظالموں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے آج ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ آئیں، ہم نے تہذیب سے بات کرنی ہے، الحمدللہ ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تو کرنے نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے اور میں آن ایئر سب کو کہہ رہا ہوں، آپ صرف یہ ثابت کریں اور کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے؟ اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہے، فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ۔ کتنے کہہ رہے ہیں مردہ؟ سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ؟ 200 منٹ مر گئے، اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔
چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مردہ. کتنے کہہ رہے ہیں مردہ؟ سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ؟ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں. جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں. جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں. مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لازماً نبی اللہ ہوگا. پرانا آئے گا یا نیا آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے. اور تمہارے اپنے ماننے والے، تمہارے اپنے مفکرین یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ، اور پرانا نہیں ہوگا، بدن آخر سے ہوگا یا دوسرا شخص ظہور کرے گا، اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود نہیں ہوں گے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح، اتنا قطعی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے. کوئی بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے اس کے اوپر. اور 100 سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو، اور 100 سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہو، اور آج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے. ابھی آج ہی سندھ سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ پہلے سکھر کے امیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، ان کو زخمی کیا گیا، اس سے پہلے وہاں ایک شہید کر دیے گئے تھے. اب نواب شاہ کے امیر کو آج صبح 11 بجے شہید کر دیا گیا. کیا اس طرح یہ مسئلے طے ہوں گے؟ ایک احمدی شہید کرو گے، 2 کرو گے، 4 کرو گے، 1000 کرو گے، جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے اور زندہ ہی قرار دیتا رہے گا. تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو. ہاں، جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو، اس میں بھی ناکام رہو گے، اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے. اگر جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی. ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو، ساری جماعت مر جاتی ہے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا، 100 سال ہو گئے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور آج سے 100 سال پہلے، اس سے بھی پہلے سے تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو، اسلام کا نام و نشان تمہیں باقی نہیں رہا. تو عیسیٰ بیٹھے کر کیا رہے ہیں اوپر سے؟ اوپر اترتے کیوں نہیں؟ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو. اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے. سب سے اول بیعت کریں گے. ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے، اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے. کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے، آمنا و صدق نہ کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ، اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا، تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے. تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی گئی ہے. یہ جھگڑا کیوں طے نہیں کرتے اس طرح؟ کیوں دعائیں نہیں کرتے؟ کیوں خدا کے حضور ماتھے نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، خدا اس عیسیٰ کو بھیج. تم سے تو اس معاملے میں یہودی بہتر ہیں کہ آج تک دیوار گریا کے پاس جا کے سر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج، اس ایلیا کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا. تمہیں کوئی حسرت نہیں، کوئی درد نہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا. عیسیٰ تو عیسیٰ، ابھی تو دجال کا گدھا بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال نے سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پھیلانی ہیں دنیا میں. پھر کہ جا کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی باری آنی ہے. کہانیوں میں بس رہے ہو، قصوں میں رہ رہے ہو، تمہارا کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا. حسرت ہے تم پر، اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام احمدیوں کی جان ہے کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نابود کر دے. مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے. آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیہ چاہتی ہے. وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی موت. اس لیے عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.